یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میری بات گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سنو، تم لوگ جو یہاں موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد آنے والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ ابھی خطبے کی گونج فضا میں باقی تھی۔ اسی مقام مقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر قرآن مجید کی وہ آخری اور عظیم ترین آیت نازل ہوئی جس نے آسمان اور زمین کو گواہ بنا کر اعلان کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ آیت جہاں دین کی تکمیل کی خوشخبری تھی، وہاں اشعار کے لیے خاموش اشارہ بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ جب کسی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے رب کے پاس لوٹ جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع یعنی رخصت کا حج تھا، وہ الوداع جس کے بعد دنیا اپنے سب سے شفیق، محسن، سب سے عظیم رہنما، سب سے پیارے نبی کی زیارت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہونے والی تھی۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جب خطبہ ہجرت الوداع پڑھا جاتا ہے تو مکہ کے پہاڑوں سے وہی گونج سنائی دیتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اے لوگوں، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تمام امتیوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو تمام امت مسلمہ تک پہنچائیں اور انہی احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے راضی ہو جائیں۔ جتنے حجاج کرام اس سال حج بیت اللہ کی سعادت پا رہے ہیں، تمام لوگوں سے یہ گزارش